کانفرنس ہوئی 29 گھنٹے کے بعد آپ جواب دے رہے ہیں، اس کی کیا وجہ تھی؟ اور وہ بھی پرائم ٹائم پہ، جب سب کے پرائم ٹائم ٹی وی چینل کے چل رہے ہیں، آپ کی اتنی دیر سے جواب دینے کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں، پارٹی کے وجود کو کوئی خطرہ نہیں ہے. جب ایک پارٹی اور ایک لیڈر لوگوں کے دلوں میں جگہ کر لیتے ہیں تو اس کو کوئی ایک تقریر سے، ایک بیان سے، کسی نوٹیفیکیشن سے ختم نہیں کر سکتا. یہ کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی نوٹیفیکیشن جاری کر دے کسی قانون کے تحت، تو کیا پارٹی جو ہے لوگوں کے دلوں سے ختم ہو جائے گی؟ کیا سارا نوجوان اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، سارے لوگوں کے دلوں سے آپ خان صاحب کو نہیں نکال سکتے. نہیں، دھمکی کوئی نہیں دی. دیکھیں، جب آپ عوام کی منتخب حکومت کو ہٹاتے ہیں منظر سے تو کیا ہوتا ہے؟ عوام جو ہے اپنے غم اور غصے کا اظہار کرتے ہیں. کانفرنس ہوئی 29 گھنٹے کے بعد آپ جواب دے رہے ہیں، اس کی کیا وجہ تھی؟ اور وہ بھی پرائم ٹائم پہ، جب سب کے پرائم ٹائم ٹی وی چینل کے چل رہے ہیں، آپ کی اتنی دیر سے جواب دینے کی وجہ کیا تھی؟ دوسری بات، کل پریس کانفرنس کے بعد بھی تمام وزراء خواجہ آصف اور سب آپ کو مذاکرات کی دعوت دے رہے تھے. آج انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے مذاکرات نہیں کریں گے. ایسی سچویشن ہم نے امریکہ میں بھی دیکھی تھی، جب مذاکرات وہ کہہ رہے تھے ہم سے کریں، اذانیں بھی ہوئیں لیکن مذاکرات نہیں ہوئی، آپریشن ہوا. کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو کہا ہم پہ در پہ کنفرنٹیشنل اور یہ کہ جواب کے پریس کانفرنس نہیں کر رہے تھے، اور ہماری کوشش یہی تھی کہ ہمارے الائنس جو ہے، جو خان صاحب نے مقرر کیا ہوا، خان صاحب کی انسٹرکشن یہی کہ یہ جو ہدایات دیں گے آپ لوگوں نے عمل کرنا ہے. ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن نیشنل اسمبلی اچھک صاحب اور علامہ راجہ ناصر صاحب. علامہ راجہ ناصر ہیپنس ٹو بی، وہ ایران ہے، انہوں نے آنے کی کوشش کی، وہ آ رہے تھے لیکن آج نہیں، وہ سویرے پہنچ رہے تھے. اس کی وجہ سے ہم کوشش کر رہے ہیں اگر کسی طریقے سے اچھک صاحب بھی آئیں، کیونکہ ان کے آنے کی ہم کوشش کر رہے تھے، اس میں دیر ہو گئی. تو پہلی بات تو یہی. دوسری بات یہ کہ ہم کمنٹس نہیں کر رہے ہیں کہ منسٹرز نے کیا کہا، اور ہم ڈائلاگ کی بات ہرگز نہیں کر رہے ہیں اس بات کے لیے کہ کسی کوئی ڈیل ہو. خان صاحب کیٹیگوریکلی آپ سب کو، خود میڈیا کو کہہ چکے ہیں کہ میں آئین، قانون، جمہوریت کی بالادستی کے لیے میں چاہ رہا تھا کہ بات ہو اور بات چیت ہو، اور یہ ہم نے جو اس کا ذکر کیا تھا ابھی نہیں ہو رہی. لیکن ابھی کا حالت یہ ہے، خان صاحب نے 4 نومبر کو جو انسٹرکشنز بھیجی ہے اس کے مطابق خان صاحب نے یہ اختیارات سارے دیے ہیں علامہ راجہ ناصر صاحب کو اور اچھک صاحب کو. کیا ڈائلاگ کرنا ہے اور اگر کرنا ہے تو کس کے ساتھ کرنا ہے، یہ ان کے پاس اتھارٹی ہے. وہ انشاءاللہ کل یا پرسوں آئیں گے، کل انشاءاللہ اویلیبل ہوں گے، پھر آپ سے بات کریں گے. جتنا یہاں پہ آج جو آپ نے پالیسی کا اعلان کیا ہے کہ آپ کنفرنٹیشن نہیں کریں گے، تو یہ ہدایات آپ کی جو ہے خیبر پختونخوا اسمبلی کے لیے بھی ہیں اور وزیر اعلیٰ کے لیے بھی ہیں. دیکھو، جہاں تک کل کی پریس کانفرنس سے ہم سب نے یہ کہا کہ ہمیں اس سے مایوسی ہوئی، ہمیں اس پہ افسوس ہوا. جی ایک منٹ، میں نے وہ اسد کے صاحب نے اس کا ذکر کیا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کل کی کانفرنس کے جو ٹون تھا، میں نے ابتدا میں کہا کہ ہمارا وہ ٹون نہیں ہوگا جو ہم نے سنا، باوجود اس کے کہ وکٹم ہم ہے اور ہیلنگ ٹچ کسی اور طرف سے آنا چاہیے. لیکن اس پہ ہم نے یہ دیا کہ یہ پریس کانفرنس میں یہ ٹون استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اسی طریقے سے الفاظ کی ادائیگی نہیں ہونی چاہیے. خان صاحب نے بڑا کیٹیگری کے لیے آپ سب کو اڈیالہ جیل میں کہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمیں اشتعال دلانا بعض لوگ چاہ رہے ہیں اور یہ ایسے الفاظ استعمال کہہ رہے ہیں. اور خان صاحب نے کیٹیگری کے چند الفاظ کا ذکر کیا، جو لوگ یہ ساتھی وہاں تھے وہ یہ تھے. خان صاحب نے یہ کہا ہمیں آپ لوگوں نے فتنہ بھی کہا، ہم نے آپ نے مذہبی رجحانات سے بھی نوازا، آپ نے ہمیں دوسرے کے، لیکن ہم اشتعال میں نہیں آ رہے. ہمارا صرف یہ، ہم جمہوریت کے لیے کام کر رہے ہیں، ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اگر ملک کے لیے کام نہ ہوتا تو یہ ہم انڈیٹ چور وزیر اعظم کے ساتھ اسمبلی میں نہ بیٹھتے. جب پاکستان کی باری آئی، وہ پاکستان کے لیے اسپیچ ہوا تو ہم ان کی اسپیچ سن کر کے ڈس کے نہ بچا چکے ہوتے، اور ہم ساتھ نہ ہوتے. ہمارا سوشل میڈیا نے یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے، یہ حکومت نے آ کر کے فلور آف دی اسمبلی پہ کہا کہ آپ کے سوشل میڈیا 5 کروڑ انہوں نے پوسٹیں کی ہے پاکستان اس کے لیے، اور سر میں سا کے وہ اگر جنگ جیت چکے ہیں جس پہ ہمیں بڑی خوشی ہے، تو اس میں ہمارا بھی کچھ کنٹریبیوشن ہے اور ہم ایک منٹ آپ کو سیاسی کمیٹی کی تشکیل کا موقع بھی کہا گیا ہے، آپ اگلی ملاقات تک ویٹ کریں گے، وہ ملاقات ون کرنے کی کوشش کریں گے، یا اس دوران جب آپ منگل کو ملاقات کے لیے جاتے ہیں یا جمعرات کو جاتے ہیں آپ کے خلاف کریک ڈاؤن ہوتا ہے، آنی ہاتھوں سے نمٹا جاتا ہے، اس کے بعد دوبارہ سے آپ پریس کانفرنس کر کے یہ کہیں گے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اسٹریٹجی نہیں، دیکھیں، میں ایک تو خیر جو کمیٹی بنانی ہے اس کی تشکیل انشاءاللہ ایک دن میں ہو جائے گی، شاید کل ہی ہو جائے. دیکھیں، ایک ہم سیاسی جماعت ہیں، ہم کوئی مسلح جتھا تو نہیں ہے نا. اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم مسلح جتھے کی صورت میں جائیں، اینٹ پتھر لے کر جائیں اور وہاں پہ حملہ کریں، اس کو آپ سیاست سمجھتے ہیں؟ کہ یہ قائد اعظم کی سیاست تھی، یہ لیاقت علی خان کی، سردار عبدالرب نشتر کی سیاست تھی؟ ہم سیاست کرنے یہاں بیٹھے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست مکالمے کا نام ہے. انگریز کے خلاف بھی سیاست کی انہوں نے، تو منظم سیاست کی لیکن پرامن سیاست کی. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ صورتحال میں ہم کیا کریں؟ ہم کیا کریں؟
یہ پاکستان کی عوام نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا کریں. ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم دانش کی بات کریں, ہوش مندی کی بات کریں, ہر ایک کو ہم ہوش مندی کی تلقین کریں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کسی گھوڑے پہ بیٹھ کر تلوار لے کر پتھر ماروں گا تو میں نہیں کروں گا, میں منظر سے ہٹ جاؤں گا. ٹھیک ہے نا؟ کریں ایک منٹ, مجھے پھر ایک بندہ ریگولیٹ کرے. جی یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا پاکستان کی تاریخ میں ایک منٹ, کیا دیکھتے ہیں آپ کی پارٹی کا وجود خطرے میں ہے؟ اس کے بعد میں منسٹر گوہر سے کہوں گی سر آپ کا بڑا کلیدی کردار ہے اسمبلی میں. آپ اور اسد کیسر صاحب جس طرح سے خیبر پختونخوا کو جو ہے ان کے نامزد وزیر اعلیٰ کو کہا گیا ہے, آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے سر بانی پی ٹی آئی نے جیل کے اندر سے تمام اختیارات جو ہیں وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو سونپ دیے ہیں, لیکن آپ کی پارٹی کے اندر سے ہی لوگ جو ہیں وہ کنٹروورشل ان کے بیانات کو کر رہے ہیں, تو پارٹی کے لوگوں کے اوپر اب کیا ذمہ داری ہے؟ میں جواب دیتا ہوں. دیکھیں, پارٹی کے وجود کو کوئی خطرہ نہیں ہے. جب ایک پارٹی اور ایک لیڈر لوگوں کے دلوں میں جگہ کر لیتے ہیں تو اس کو کوئی ایک تقریر سے, ایک بیان سے, کسی نوٹیفیکیشن سے ختم نہیں کر سکتا. یہ کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی نوٹیفیکیشن جاری کر دے کسی قانون کے تحت, تو کیا پارٹی جو ہے لوگوں کے دلوں سے ختم ہو جائے گی؟ کیا بھٹو کو یہ ختم کر سکے تھے لوگوں کے دلوں سے؟ 10 سال جلغار کی گئی پیپلز پارٹی پہ, تتر بتر کرنے کی کوشش کی گئی, نہیں ہوا, اب بھی نہیں ہوگا. آپ یقین مانیے اور حوصلہ رکھیے. اس سے یہ بات اپنی جگہ ہے. دوسری جانب یہ ہے کہ خان صاحب نے یہ غلط بیانیہ چل رہا ہے کہ تمام اختیارات مجھے دے دیے. صرف یہ کہا ہے کہ پولیٹیکل کمیٹی کی تشکیل نو کی جائے, وہ ایک اصول اور ضابطے کے تحت ہم کر رہے ہیں, وہ ہو جائے گی اور پولیٹیکل کمیٹی اپنا کام کرے گی. باقی جو معاملات ہیں, جو سیاسی لایا عمل ہے, اس کے حوالے سے خان صاحب نے اختیارات اچکزئی صاحب کو اور علامہ ناصر صاحب کو دیے. یہ بات بالکل واضح رہے. بار بار خان صاحب نے آخری ملاقات کے بعد بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ لوگ جانتے ہیں اس تمام عمل کو, دہائیوں سے اس میں یہ شامل ہیں, یہ فیصلے کریں گے وقت کی مناسبت سے کہ کب کیا کرنا ہے. اچھا, ایک چیز میں صرف اس پہ ایڈ کرتا ہوں, میں صرف اس پہ ایک چیز کرتا ہوں. بڑا انفارچونیٹلی ہم نے اپنے انٹرا پارٹیز الیکشن کرائے تھے. پہلے والا الیکشن ہم نے کروایا تو الیکشن کمیشن نے اس کو ختم کیا, باقی لوگوں کا لاسٹ ہم نے الیکشن کروائے 3 مارچ کو, اس کا ہم نے ڈاکومنٹیشن فائل کی. الیکشن کمیشن نے ہمارا پہلی مرتبہ مجھے الیکشن کمیشن کا لیٹر آیا اور انہوں نے مجھے فارملی کہا کہ ہم آپ کو اہمیت نہیں دیتے, ہم اس کو ڈاؤن کچھ بھی نہ کہا اور کچھ کہہ بھی گئے. اور نمبر 2 کہ آپ نے سب کچھ اس کا جواب بھی دے دیا ہے اور آپ سامنا نہیں کر سکتے, تسلیم کرتے ہیں کہ جو کل پریس کانفرنس ہوئی ہے وہ آپ تسلیم کرتے ہیں کہ ٹھیک ہوئی ہے؟ نہیں, بڑی غلط ہوئی ہے. جو تبدیلی آپ نے دی ہے گورنمنٹ کو کہ جی کے پی کے میں کوئی گورنمنٹ اگر چینج کرے گا تو اس سے بہت خطرناک نتائج ملیں گے, یہ طرف نہیں, دھمکی کوئی نہیں دی. دیکھیں, جب آپ عوام کی منتخب حکومت کو ہٹاتے ہیں منظر سے تو کیا ہوتا ہے؟ عوام جو ہے اپنے غم اور غصے کا اظہار کرتے ہیں, اس صوبے میں حکومت کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. آپ کوئی مصنوعی نظام نافذ کر کے حکومت نہیں کر سکتے, تو کوئی تھریٹ نہیں دی, صرف حقیقت کا اظہار کیا ہے, بیان کیا ہے. ایک بات کی اضافہ کرنا, دیکھیں اس وقت تو آپ نے معاشی اشاری بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اس قوت کتنی کامیاب جا رہا ہے. یعنی آپ کی جو بےروزگاری ہے 7.1 وہ بھی غلط ہے جی, 20% سے اوپر ہے. یہ تو انہوں نے اس کو مساج کی ہے. مذاکرات کے حوالے سے آج حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ ہم مذاکرات نہیں کر رہے, آپ بھی کہہ رہے ہیں مذاکرات سے منع کیا گیا ہے, تو بیچ میں مزہ نہیں. سارے وہ لوگ جو نہیں چاہتے, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, یہ دیکھو بڑا سیریس ایشو ہے, بہت زیادہ امپورٹنٹ ایشو ہے. وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. سارا نوجوان اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ہیں. سارے لوگوں کے دلوں سے آپ خان صاحب کو نہیں نکال سکتے. میں نے پرسوں بھی ان کو کہا تھا کہ آپ فنکشنیں کر لو, آپ کے لیے 10 لوگ نہیں آ رہے, اس کے لیے جیل میں بیٹھا ہوا ہے قیدی 804 کے لیے لوگ 10 کلومیٹر پیدل چل کر کے جاتے ہیں, آپ ان کے دلوں سے نہیں نکالتے. یہ وہ اہنی ہاتھوں سے وہ کروں گا. یہ تو 90s کا وہ سیاست لے کے آ رہے ہیں جو کہتے تھے کہ میں آپ کی ٹانگیں توڑ دوں گا. عوام کا یہ مزاج چینج ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہیں ہوگا. یہ لڑانا چاہتے ہیں, ہم لڑنے نہیں دیں گے. ہم